کہ یہ اوقات زندگی کا سرمایہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کا نام لے لے بندہ، سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کے میزان عمل کا پلہ بھر دیتے ہیں۔ یہ نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرمایہ دیا، اس لیے دیا ہے کہ آخرت کے لیے اس کے سامان کرو، آخرت کی طرف کے لیے نفع تیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پر نعمتیں رکھی ہیں وہ حاصل کرو، اس کے لیے سرمایہ دیا، اور ہم اس وقت کے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں، کبھی ایسی باتیں سن کر جو گناہ کی باتیں ہیں، گانا بجانا، فضولیات، غیبتیں کرنا، سننا، جھوٹ سننا اور فضولیات سننا، بیہودہ باتیں سننا، تو ان پر تو ہم ہنس رہے ہیں کہ وہ صاحبزادے اور صاحبزادی اپنے کانوں کی لذت کے لیے انہوں نے سرمایہ برباد کر دیا، مگر ہم جو کانوں کی لذت کے لیے سرمایہ برباد کر رہے ہیں، مجلسیں جمی ہوئی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ بیوقوف ہے، اس لیے کہ ان کی تو دولت وہ دنیا کی دولت تھی جو برباد ہوئی، اور ہم جو برباد کر رہے ہیں وہ آخرت کی دولت برباد کر رہے ہیں جو دائمی ہے، ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ یا اگر زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے دی تھی کہ اس کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں، ضرورت کے وقت باتیں بھی کر لو، جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی کر لو، لیکن مجلسیں جمی ہوئی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، بلا وجہ کے تبصرے ہو رہے ہیں، اس میں تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور اپنے وسائل ضائع ہو رہے ہیں، سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ خسارہ نہیں تو کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ تو ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی عطا فرمایا، اس لمحے کی قدر پہچان کر، اوقات زندگی کی قدر پہچان کر اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا، یہ اگر نہیں ہے تو خسارے کا سودا ہے۔ انسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کے۔ 5 وقت کی نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے فرض کر دی، لیکن اور اوقات جو ہیں ان کو بھی اس میں اجازت دے دی کہ بھائی تم اپنے دنیا کے ضروری کاروبار بھی کر سکتے ہو، روزی بھی کما سکتے ہو، کھا پی بھی سکتے ہو، یہ ساری باتیں تمہارے لیے مباح ہیں، حلال ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو اصل مقصد زندگی تھا، جس کے لیے دنیا میں آئے تھے اور جس کا انجام آگے جا کے دیکھنا ہے، اس کو بھول بیٹھے اور کسی میں لگا رہے آدمی، کسی ادھیڑ بن میں لگا رہے، تو اس کا نتیجہ یہ کہ خسارہ جب آخرت کا منظر سامنے آئے گا، جب نہ جانے کس وقت آ جائے، خدا ہی جانے کا ہوگا۔ پہلے تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت زندگی انسان کی کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ صحت مند آدمی ہے، رہے گا۔ آج تو دیکھو اپنے آنکھوں کے سامنے واقعات ہیں، قتل و غارت گری کے واقعات ہیں، لوٹ مار کے واقعات ہیں، جن جانے کب کس وقت کیا ہو جائے، کسی انسان کی جان مال آبرو محفوظ نہیں، اور بیماریاں ایک سے ایک۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ آخر زمانے میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن سے ان کے آباء و اجداد نے سنا تھا، ایسی بیماریاں پیدا ہوں، بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہو جائے۔ تو اس حالت میں اوقات کو فضول ضائع کرنا یا ناجائز کاموں میں ضائع کرنا
یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جس کے برابر کوئی اور خسارہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ حدیث میں اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں بندہ پہنچے گا تو اس وقت آنکھیں کھلیں گی، آنکھیں کھلیں گی تو کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تو میں جا کے صدقے کروں گا اور نیک کام کروں گا، لیکن ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء، جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ سے کسی کو مزید مہلت نہیں دیتا، مہلت بہت دے رکھی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، وہاں جب کہا جائے گا تو جواب میں یہ کہا جائے گا کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، پیغمبر ہم نے بھیجے تھے، کتابیں ہم نے اتاری تھی، پیغمبروں کے وارثین تمہیں یاد دہانی کرتے رہے تھے، تو پھر بھی تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو اگر یہ آدمی یہ زندگی کے لمحات اس طرح ضائع کر دے تو ان الانسان لفی خسر، بڑے خسارے میں ہے انسان اگر اوقات زندگی کو اس طرح ضائع کرے۔ میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میں اپنے استاد حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا بھائی آج عربی میں باتیں کریں، تو میں حیران ہوا کہ حضرت اچانک یہ بات کیسے کیوں فرمائی کہ عربی میں باتیں کریں، تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ تو فرمایا کہ بھائی جب ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو فضول باتیں بہت کرتے ہیں بعض اوقات، تو عربی میں بات کرنے کی اگر پابندی کر لیں گے تو عربی میں روانی تمہیں بھی نہیں مجھے بھی نہیں، تو اردو میں بات کرنے میں تو یہ ہے جب جو زبان پہ آیا بول پڑے، عربی میں بات کریں گے تو ذرا باتیں کم ہوں تو زیادہ فضول وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو بہت سارے جواہر اور سونا چاندی کی گٹھڑی لے کر آیا اور وہ ساری خرچ ہو گئی، تھوڑے سے جواہر باقی رہ گئے، تو اس کو آدمی جتنے احتیاط کے ساتھ خرچ کرے گا تو وہی حالت ہماری ہے کہ ہم نے زندگی کا جو ماضی ہے وہ گزار دیا جس طرح بھی گزار دیا، لیکن اب تھوڑے سے جتنے لمحات باقی ہیں تو ان کو کسی ایسے کام میں خرچ کر لیں کہ جس میں فضول نہ ہو۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے وعملوا الصالحات اور نیک کام، تو چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو نیک کام میں خرچ کیا، سرمایہ صحیح جگہ لگایا، تو نفع ان کو انشاءاللہ ملے گا، لیکن ساتھ ہی فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ صرف عمل صالح اپنے طور پر کر لینا کافی نہیں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی ہو، وتواصوا بالصبر اور صبر کی نصیحت، یعنی اس میں ایک طرف تو یہ فرمایا کہ بات صرف اپنی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کے نیک ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کو اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، کہ حق کی نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت کرے۔ اس کام کے لیے اپنے ماحول کو بنانے کی فکر کرے، یہ بھی انسان کے فرائض ہے، کیونکہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی. تم اب صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے. ایک تو بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور حق صبر کی نصیحت جس کا ذکر فرمایا گیا یہ نہ کی جائے تو خود آدمی اپنے عمل صالح پر قائم رہنا مشکل ہے. یعنی جو فرمایا گیا کہ خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان رکھتے ہوں اور عمل صالح نیک عمل کرتے ہوں. تو نیک عمل اس وقت تک صحیح طور سے پائیدار نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک آدمی اس کے اوپر مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ وصف اختیار نہ کرے کہ ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی نصیحت کرے. تو اس لیے بتلایا کہ ماحول ایسا بناؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں حق کی نصیحت کریں، جو تمہیں حق بات سکھائیں، جو تمہیں صبر کی بات نصیحت کریں، صبر کی بات سکھائیں. ان کے ساتھ اوقات اپنے زیادہ گزارو. اگر تم نے عمل صالح کرنا ہے تو ایسے ماحول میں رہنا ضروری ہو. اگر ماحول اپنا بدل دیا اور ایسے ماحول میں رہنے لگے جو خدا سے غافل ہے، جو آخرت سے غافل ہے، تو خود جو عمل صالح کر رہا ہے وہ بھی راہ کہا جاتا رہے گا. اس لیے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی ہر مجلس میں یہ سورت تقریباً ہر مجلس میں اس لیے پڑھتے تھے کہ یاد دہانی ہو جائے، یاد دہانی اس بات کی ہو جائے کہ آئے کس لیے تھے، کر کیا رہے. قرآن کریم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور کوئی تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کھانا پینا کمانا، وہ بھی جائز کر دیں. لیکن تم اپنی ساری قوتیں، اپنا ساری سوچ، اپنا سارا خیال اس کی طرف لگا دو تو یہ خسارے کا سودا ہے. تو اس لیے بھائی تذکیر اس کام کی کہ اوقات زندگی کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی فکر کرو. الحمدللہ یہاں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو فرائض ہیں، نماز روزے کے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کی نعمت ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن باقی اوقات راہ میں گزار رہے ہیں، باقی اوقات میں جو کام کر رہے ہیں وہ باقی آخرت درست کرنے والا ہے، باقی وہ ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے یا نہیں، اس کی فکر. یہ جو باقی اوقات، نماز بھی جیسے تیسے پڑھ لی، آیا وہ پوری طرح صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، خشوع حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. باقی اوقات جو ہم گزار رہے ہیں اس باقی اوقات میں اللہ جل جلالہ کا خیال، اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونے کا خیال، جنت اور جہنم کا خیال کتنا آتا ہے، اس کا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں ایسا آسان دیا کہ اگر چاہیں تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا لے، آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنا لے. حسن نیت سے، اخلاص سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب سے ہر کام عبادت بن سکتا ہے. کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، دوستوں سے ملنا بھی، اعزاء اقربا سے ملنا بھی، یہ سب عبادت بن سکتا ہے حسن نیت اور حسن اخلاق کی بدولت. تو آیا یہ ہو رہا ہے یا دل میں جاہ و منصب کے خیالات آ رہے ہیں، شہرت طلبی کے خیالات آ رہے ہیں، لوگوں میں مقبولیت کے خیالات آ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر انہی خیالات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی طرف موڑ دیں تو یہ جنت کا راستہ ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے اور عبادات ادا کر کے
خود اپنے بارے میں کچھ غلط فہمی میں کا شکار ہو گئے ہوں کہ بھائی ہم کچھ بن گئے ہیں، بہت نیک ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، دوسروں کی حقارت دل میں آ رہی ہو، دوسروں کی عیب چینی کی طرف ذہن چل رہا ہو، یہ ساری باتیں جو ہے یہ پھر اس زندگی کے مقصد سے دور لے جانے والی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوسٹا میں جو ان کی مشہور کتاب ہے، تو اس میں اپنے شیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ سے ان کی بات نقل کرتے ہیں بوسٹا میں کہ میرے شیخ نے دو نصیحتیں فرمائی تھیں جو سارے تصوف کا حاصل ہے۔ کیا فرمائی تھی؟ کہ ایک تو اپنے آپ کو خود پسندی سے بچاؤ، عجب سے، اور دوسروں کو برا سمجھنے سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے بچاؤ، دوسروں کو برا سمجھنے سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے جو عمل کرو تو وہ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اور جب توفیق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق ادا کرو۔ اپنا کوئی کمال نہیں، اپنی کوئی خوبی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کی توفیق ہے، اس پر شکر ادا کرو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچو، یعنی خواہ کتنا ہی وہ غلط کام کر رہا ہو تو اس کام کی نفرت ہونی چاہیے، غلط کام کی نفرت ہونی چاہیے، اس آدمی کی نہیں۔ کیا پتا وہ اس کا کوئی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا پسند آ جائے کہ ان سے آگے نکل جائے، کوئی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے اور تم سے آگے نکل جائے۔ لہٰذا کسی کو برائی کی اور تحقیر کی نظر سے نہ دیکھو، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی وہ فاسق و فاجر نظر آتا ہو، کافر نظر آتا ہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آخر میں انجام کیا ہونے والا ہے۔ لہذا اب خود پسندی سے بچو اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچو۔ اس طرح وقت گزارو گے اور تو انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے یہ سارے تصوف کا حاصل ہے۔ شیخ سعدی فرماتے کہ یہ سارے تصوف کا حاصل ہے کہ اپنے کو خود پسندی سے اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچو۔ تو بھائی بس تذکیر اس کی ہے مقصود، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو، کہ جو وقات زندگی ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر کریں، اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک بات تھی جو جب بھی مجلس میں جاتے تو ایک ہی بات بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتنی کثرت سے بیان فرمائی روز ہر مجلس میں کہ شروع میں یہ خیال ہوتا کہ آج بھی وہی بات، کل بھی وہی بات، لیکن اندازہ ہوا کہ یہ اتنی کثرت سے بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ دل میں کسی طرح اٹھن اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اتار۔ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دین کا اور دین پر عمل کرنے کا راستہ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ کیا مانا؟ فرمایا کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی عادت بنا لو کہ ہر وقت تمہارا دل اللہ جل جلالہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، کوئی نہ کوئی دعا زبان پر یا دل میں لو، یا اللہ مجھے یہ کر دیجیے، اللہ مجھے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جو باقی امانہ اوقات ہیں جو ہم مسجد سے نکل کے گزارتے ہیں دوسرے کاموں میں، تو اس میں بھی دل کو اس طرف متوجہ کر، یا اللہ یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کو میرے لیے، اس میں مجھے کامیابی عطا فرما دیجیے، اس کو میرے لیے آخرت کے ذریعے بنا، یا اللہ کھانا کھانے جا رہا ہوں، آپ نے اس کے بھی
یہ بھی ہمارے لیے ایک ضرورت قرار دی ہے. اللہ اس کو سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ سونے جا رہا ہوں تو نیند جو ہے وہ آپ کے رضا کے مطابق آئے, صحیح وقت پر آنکھ کھلے. اللہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو گھر میں لوگوں کے ساتھ جو بیٹھوں تو کچھ اوقات کو صحیح مقصد پر خرچ کروں. اے اللہ تو بازار جا رہا ہوں تو بازار کے اندر اس کے جو شرط میری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس کے اندر جو اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیے. اللہ فلاں سے ملنے جا رہا ہوں, ملاقات ہو, خوشی ہو, لیکن فضول وقت ضائع نہ ہو. اب جو ہم لوگ یہ باتوں میں اور فضول کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں, اس کے بجائے ذہن کس طرف لگا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ سے مدد مانگتے ہیں. ہر چیز ہر کام اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو, اور یہاں تک کہ دل ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہو, اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو. تو بھائی اگر اس پر عمل کر لیں ہم لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہو, تو یہ جو خسارے کا سودا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے محفوظ رکھے.